عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایوری پاکستانی مسٹ جوائن دا موومنٹ فار جینوئن فریڈم اگینسٹ دا سسٹم آف اپریشن امپوزڈ آن آر کنٹری سو دیٹ وی مے جینوئنلی اچیو فریڈم ایز اے نیشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ایک فریڈم کی اسٹرگل چل رہی ہے، جینوئن فریڈم کی اسٹرگل جو چل رہی ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو تاکہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم اپنی فریڈم، جینوئن فریڈم اس کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ حاصل کر سکیں. اف وی اسٹینڈ یونائٹیڈ اینڈ ریزسٹ دس سسٹم آف ڈارکنیس ول انیویٹیبلی کلیپس. اگر ہم متحد ہو کے کھڑے ہوں گے، اگر ہم ریزسٹ کریں گے، اگر ہم اس نظام کے خلاف بات کریں گے، تو یہ جو ڈارکنیس کا نظام ہے، یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ انیویٹیبلی کلیپس ہو جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کولیپس اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے اگر ہم اس کے خلاف ایک متحد ہو کے اپنا فرنٹ پیش کریں گے، ہم اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے. The movement that begins on August 5th will continue until democracy is restored in its true spirit. 5 اگست کو شروع ہونے والی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت دوبارہ سے انسٹیٹیوٹ نہیں کی جاتی. پیپل آر نو لانگر افریڈ. لوگ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، لوگوں کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا. دا شیکلز آف فیئر ہیو بین بروکن. ڈر کی جو زنجیریں ہیں ان کو لوگوں نے توڑ دیا ہے. ہی از بینگ ڈرامیٹک ہیئر بٹ again, you cannot have politics without rhetoric, right? So انہوں نے کہا ہے کہ shackles of fear have been broken. لوگ اپنی جو غلامی کی زنجیریں جن کو کہتے ہیں، ڈر کی، خوف کی وہ زنجیریں جو ہیں، وہ کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو. ریمبر وہ اپنی سپیچز کے اندر کہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا، لوگوں کے اندر سے جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا. جسٹ ایز August 14, 1947 marked a freedom from colonial rule, now August 14 has become significant once again as we confront a situation worse than that earlier slavery. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہم نے کلونیل رول سے آزادی حاصل کی تھی. اب جو 14 اگست آئے گا، اب جو ہمارے اگست کے اندر مہم سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ اس مہم سے، جو پاکستان کی انڈیپینڈنس کی جو موومنٹ تھی، اس سے بھی زیادہ امپورٹنس اس موومنٹ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو ابھی جو ہم جس سچویشن کے اندر ہیں، جس اندھیرے کے اندر ہیں، جس ایک نظام اتھارٹیرین نظام کے اندر جو ہم موجود ہیں اس وقت، دیٹ از ورس دین سلیوری. جو پہلے ہم کلونیل رول میں تھے، جو پہلے ہم برٹش راج کے اندر ہم جب تھے، جب ہمارے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی، ابھی کا جو راج ہے وہ اس راج سے زیادہ برا ہے. ابھی ہم ایک بری کنڈیشن میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹوڈے آل انسٹیٹیوشنز ہیو بین کرپلڈ اینڈ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈڈ. آج سارے ادارے پاکستان کے اندر ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے کام کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور فنڈامنٹل جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں. جسٹ ایز آر فور فادرز فاٹ دا برٹش اینڈ سیکیورڈ فریڈم. جیسے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور ایک موومنٹ چلائی تھی، ایک تحریک چلائی تھی، ایک اسٹرگل کی تھی، اور انہوں نے ان سے آزادی حاصل کی تھی. وی ٹو مسٹ رائز اگینسٹ دس کرپٹ رجیم اینڈ ریجیکٹ دس ماڈرن ڈے سلیوری. ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم ریزسٹ کریں. ہم یہ جو ڈارکنیس کا نظام ہے، یہ جو ایک ٹیرنی کا نظام ہے، یہ جو ایک بزور طاقت جو اپنی ول کو انسٹیٹیوٹ کرنے کا جو نظام ہے، ہم اس کو اس کے خلاف جد و جہد کریں، اس کو ختم کریں، اور ایک آزادی کی ریاست قائم کریں جس میں لوگوں کو آزادی ہو، بات کرنے کی آزادی ہو، لوگوں کو اپنے کام کرنے کی آزادی ہو، لوگوں کو اپنے ریلیجس فریڈمز پرسو کرنے کی آزادی ہو، لوگوں کو اپنے جو آئیڈینٹی بیسڈ فریڈمز پرسو کرنے کی آزادی ہو. اور جو کرپشن ہے، کرپٹ رجیم اینڈ ریجیکٹ دس ماڈرن سلیوری. وی ٹو مسٹ رائز اگینسٹ دس کرپٹ رجیم. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جو کرپٹ رجیم ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ماڈرن ڈے سلیوری کو ریجیکٹ کر دیں. یہ جو آج کل کی ہمارے اوپر ایک غلامی کا نظام، جس کے اندر ہم غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں، اس کو ہم پاش کر دیں. دس از واٹ عمران خان از سیئنگ فرام اڈیالہ جیل. What else does he say? Let's move on and see what he has to say. PPP and PMLN are playing the same puppet role for Asim that PMLQ once played for Musharraf. آج کل PPP اور PMLN نواز شریف اور پیپلز پارٹی وہی رول پلے کر رہے ہیں جو ایک وقت میں PMLQ کاف لیگ نے مشرف کے لیے جو رول پلے کیا تھا، جو ان کی پپٹ بن کے، مشرف کی پپٹس بن کے PMLQ نے مشرف کو جو لیجیٹمیسی دی تھی، آج PPP پیپلز پارٹی اور PMLN وہی کام کر رہے ہیں. These parties are not political movements. یہ پارٹیز پولیٹیکل موومنٹس نہیں ہیں، یہ
سیاسی تحریکیں نہیں ہیں. دے آر اے پولیٹیکل فرنٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ. یہ ایک فساد ہے, ایک فرنٹ ہے جس کے پیچھے صرف اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی صرف فرنٹ پہ ان کا فیس ہے, باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. انڈر دس کور دیئر کرپشن اینڈ لوٹنگ کنٹینیو ان چیک. اور اسی کور کے تحت ہی جو ایک گٹھ جوڑ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اینڈ اسٹیبلشمنٹ کا, اس گٹھ چھوڑ کے اندر رہتے ہوئے, اس گٹھ چھوڑ کی وجہ سے یہ لوگ کرپشن بھی کر رہے ہیں ملک کے اندر, لوٹنگ بھی کر رہے ہیں, اینڈ وہ جو ان کا ایک ڈیفیکٹو نظام ہے, راجا جی کا قانون جو ہے, جو راجا جی کا صبح دل کرتا ہے تو کچھ اور قانون ہوتا ہے, شام کو راجا جی کا دل کرتا ہے تو کچھ اور قانون ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ان ابیٹڈ کرپشن اینڈ لوٹنگ چل رہی ہے. It took 77 years to slowly build a few functional institutions in Pakistan despite repeated martial laws that hindered their progress. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 77 سال لگے پاکستان کو تھوڑے سے فنکشنل انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے, تھوڑا سا نظام کو آگے بڑھانے کے لیے, تھوڑا سا نظام کو آگے چلانے کے لیے. آلدو پاکستان کے اندر مارشل لاز لگے, سارے ملٹری رول رہے, لیکن پھر بھی پاکستان نے بڑی مشکل کے ساتھ 77 سال کے اندر تھوڑے بہت بیسک انسٹیٹیوشنز بلڈ کر لیے تھے. بٹ آصم منیر's martial law has systematically dismantled these institutions just to extend his grip on power. لیکن آصم منیر کا جو ایک undeclared martial law ہے, this is what Imran Khan is saying, I am not saying, بٹ آصم منیر کا جو undeclared martial law ہے, اس نے وہ جو 77 سال کی جو ہم نے پروگرس کی تھی, اس نے اس کو چیک کر دیا, اس نے اس کو روک کر دیا. پاکستان has started to move back to authoritarianism instead of moving forward to further inclusive democracy, right? اور انہوں نے آصم منیر کے مارشل لاء نے سسٹمیٹیکلی ان تمام جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ڈسمینٹل کر دی, جسٹ ٹو ایکسٹینڈ ہز اون گرپ آن پاور. کہ آصم منیر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو پاور کے اوپر گرپ ہے اس کو اور مضبوط کر دیں, اور انہوں نے اس مقصد کے لیے جو پاکستان کے اندر جو تھوڑے سے فنکشنل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے تھے ان کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا. فرسٹ, دا پیپلز مینڈیٹ واز اسٹولن تھرو الیکٹورل فراڈ. پہلے لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا, لوگوں نے ووٹ دیا جا کے 8 فروری کو, اس کو انہوں نے پہلے چوری کیا. اینڈ کرمنلز ور امپوزڈ اپون دا نیشن اینڈنگ ڈیموکریسی. اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو حکومت میں لا کے بٹھا دیا گیا جن کے پاس کوئی الیکٹورل لیجیٹیمیسی نہیں تھی, کوئی انہوں نے لوگوں کے ووٹ سے جیت کے وہ نہیں آئے, بلکہ ان کو بزور لا کے بٹھا دیا گیا. اینڈ دیز پیپل آر چورز, دیز پیپل آر ڈاکوز, لوٹیررز, کرپٹ. دس از واٹ عمران خان سیز آل دا ٹائم. اور جس کی وجہ سے اینڈنگ ڈیموکریسی ختم ہو گئی ملک کے اندر. دین دا میڈیا واز سائلنسڈ انڈر بروٹل سینسرشپ. میڈیا کو آپ نے خاموش کر دیا, اس کو بھی کنٹرول کر دیا. ناؤ تھرو دا 26th constitutional amendment the judiciary has been reduced to a subservient department. اب this is highly important, this is extremely important. اس کے اوپر میرا جو ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہے ڈاکٹر عائشہ جلال, پروفیسر عائشہ جلال جو ٹفٹس یونیورسٹی کی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑے مزے کی ایک ایکسپلینیشن جو انہوں نے میرے لیے کی تھی, اس سے مجھے اس کی سمجھ آئی. ہوا یہ, جب عمران خان was trying to come into power before 2018, اینڈ اگین سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اس وقت تک حکومت نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, یا عمران خان کے لیے ایک نظام کو ایک راہ ہموار کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو ایسے منور کیا, ایسے وہاں پہ لوگ بٹھائے, ججز انسٹیٹیوٹ کیے جو عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے, جس کی وجہ سے جوڈیشری ایک آزاد جوڈیشری کا ایک اس کے اندر فلیور آنے لگا. لیکن پھر جب عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں گٹ چھوڑ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, ان کا جو برومینس تھا وہ ختم ہو گیا, تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا یار یہ جوڈیشری کو ہم نے اس کی سپورٹ کے لیے رکھا تھا, اس کی سپورٹ کے لیے ایک ہم نے جوڈیشری کو ایوالو کیا تھا, اب یہ ساری جوڈیشری تو موڑ کے ہمیں پڑ جائے گی اور یہ تو اسی کو سپورٹ کرے گی. تو انہوں نے اس جوڈیشری کو دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے 26th constitutional amendment لے کے آیا, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ یہی کہتے ہیں کہ ججز آر ہینڈڈ پری ریٹن verdicts. ججز کو پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے دے دیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنانا ہے. They themselves admit that they have no real authority. ججز خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. They simply sign what they are given. ان کو جو دیا جاتا ہے, جو فیصلہ دیا جاتا ہے, وہ اس پہ سائن کرتے ہیں اور وہ اس کو سنا دیتے ہیں. تو یہ انالیسس جو ڈاکٹر عائشہ جلال نے میرے لیے کیا تھا, اس کو ضرور سنیں, میرے یوٹیوب پہ موجود ہے وہ انٹرویو, اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ like how things are being maneuvered in Pakistan just to favor a certain politico-military establishment setup. The judiciary today stands completely paralyzed. آپ کی جوڈیشری پیرالائز ہو گئی ہے, عدلیہ آپ کی پیرالائز ہو گئی ہے, کوئی کام نہیں کر سکتے. Kangaroo courts are operating, ripping the law to shreds. Courts کینگرو کورٹس ہیں, وہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, انصاف انہیں ملتا نہیں ہے, وہ صرف ایٹ دا بیہسٹ آف دا پاورفل وہ ججز فیصلہ سناتے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. جسٹس ہیز بین رپنگ دا لا ٹو شریڈس. انہوں نے قانون کتیا پانچا کر دیا, اس کو انہوں نے
چیر پھاڑ کے رکھ دیا. جسٹس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ فرام دیز کورٹس. ان کورٹس سے ہم جسٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دے ڈو ناٹ فالو دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو یہ جسٹسز یہ کورٹس فالو نہیں کرتے. بٹ عاصم لا, یہ عاصم لا کو فالو کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے, یہ عاصم لا کو فالو کرتے ہیں. عاصم لا کیا ہے؟ یہ وہی لا ہے جو راجا جی کا قانون. صبح اٹھے, راجا جی کا دل کیا کیا ہونا چاہیے, یہ قانون ہونا چاہیے, وہ قانون ہو گیا. شام کو راجا جی نے کہا نہیں یہ قانون نہیں ٹھیک, ایکسکیوز می, قانون چینج ہو گیا. تو دس از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے. آل ٹرائلز اینڈ سینٹنسز ناؤ فالو ہز اسکرپٹ. سارے جو ٹرائلز ہوتے ہیں, جو سزائیں سنائی جاتی ہیں, وہ عاصم منیر کی اسکرپٹ کے مطابق ہوتی ہیں, عاصم منیر کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں. دا پروسیڈنگز آر آن ریکارڈ اینڈ سونر اور لیٹر دا ٹروتھ ول بی ریویلڈ. تمام جو پروسیڈنگز کورٹس کے اندر ہوئی ہیں وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہیں, اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا اور جب سچ سب کے سامنے آئے گا. وچ ججز اسٹوڈ فار جسٹس اینڈ وچ باؤڈ ڈاؤن ٹو دا یزید آف آر ٹائم. کون سے جج حق کے ساتھ کھڑے رہے اور کون سے ججز نے وقت کے یزید کا ساتھ دیا, وقت اس بات کا, تاریخ اس بات کا فیصلہ ضرور کرے گی. تھرو کورٹس ان راولپنڈی, لاہور, سرگودا اینڈ فیصل آباد, فالس کنوکشنز آر بینگ ہینڈڈ آؤٹ ٹو آر پارٹی لیڈرز. ہمارے پارٹی لیڈرز کو راولپنڈی, لاہور, سرگودا کے اندر ہمارے پارٹی لیڈرز کو فالس کنوکشنز, ان کے اوپر غلط سزائیں ان کو سنائی دی جا رہی ہیں. ہمارے جو پارٹی ممبرز ہیں, ورکرز ہیں, اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, پارلیمنٹیرینز تھے, جو پولیٹیکل لیڈرز تھے, سب کو غلط سزائیں سنائی دی جا رہی ہیں. اور وہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہماری جو ایک موومنٹ فار جسٹس ہے, ہماری جو موومنٹ ہے, اس کو ڈی ریل کیا جا سکے, اس کو ڈسیپیٹ اور کاؤنٹر کیا جا سکے. I salute the leadership and workers of our party who are being punished simply for standing on the side of truth. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے لیڈرشپ کو, اپنے پارٹی ورکرز کو, کہ وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں, سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. سکندر سلطان راجہ disqualified our assembly members without even waiting for their appeals to be heard in the high courts. سکندر سلطان راجہ صاحب نے ہمارے جو اسمبلی کے ورکرز تھے, ممبرز تھے, ان کی اپیلز کو سنے بغیر انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, جو کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے, واٹ ایور ہی واز. وین ہسٹری از ریٹن ہز نیم ول بی ریکارڈڈ ان دا ڈارکسٹ آف. جب تاریخ لکھی جائے گی تو سکندر سلطان راجہ کا نام کالے حروف میں لکھا جائے گا. He played a central role in fraudulently turning a party with 17 seats into a 2/3 majority within a year and a half. سکندر سلطان راجہ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ایک ایسی پارٹی کو جس کے پاس صرف 17 سیٹس تھی, اس کو انہوں نے 2/3 میجورٹی دلوا دی ہے. یہ وہ ایک کہہ رہے ہیں, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ نے ایک ہاری ہوئی پارٹی کو 2/3 اکثریت دلوا دی ہے پارلیمنٹ کے اندر. The system of this country has been handed over to those who have stolen both the people's vote and their wealth. اس ملک کا نظام ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جنہوں نے لوگوں کا ووٹ بھی چوری کیا اور لوگوں کی دولت بھی چوری کی. Those who stood for the constitution and democracy have been thrown in jail so that no one else dares to speak of democracy again. جن لوگوں نے جمہوریت کی بات کی, قانون کی بات کی, انصاف کی بات کی, لوگوں کے مینڈیٹ کی بات کی, ان لوگوں کو جیلز میں ڈال دیا گیا, ان کے اوپر کیسز کر دیے گئے, ان لوگوں کو ان کی آواز کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی, ان کی آواز کو بند کر دیا تاکہ لوگ دوبارہ جمہوریت کی بات نہ کر سکیں, لوگ اس نظام کے خلاف بات نہ کر سکیں. We will not field any candidates in the by-elections for the seats of our unjustly disqualified members. ہم اپنے لوگوں کو, اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا نہیں کریں گے ان بائی الیکشنز کے اندر جو بائی الیکشنز اب ہوں گے ان سیٹس کے اوپر, جن سیٹس کے اوپر ہمارے آلریڈی جو کینڈیڈیٹس جیت چکے تھے ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے جو سیٹس خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو بائی الیکشنز ہوں گے, ہم ان کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم آلریڈی سیٹس جیت چکے ہیں اور ہمیں انجسٹلی ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, اور بائی ورچو آف بینگ دا ٹرو ونرز آف دو سیٹس, تو وہ ہمارا ان کے اوپر دوبارہ الیکشن لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. These individuals stood firm with PTI despite extreme challenges. Therefore, the party will completely boycott these by-election parties. PTI in by-elections کا boycott کرے گی. I send a clear message to Ali Amin Gandapur. Now this is where it gets interesting. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہیں clear message بھیج رہا ہوں, گنڈاپور صاحب سن لو. This is for you from Imran Khan. Under no circumstances should another military operation be allowed in Khyber Pakhtunkhwa, including the tribal areas. کسی قیمت پہ اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر, باجوڑ کے اندر ایک اندر ملٹری آپریشن کیا جائے, اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. When the military and the people confront each other, the military as an institution suffers the most damage. جب ہماری
فوج اور ہماری عوام ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایک دوسرے کے if they are pitched against each other، اس سے سب سے زیادہ نقصان آپ کی ملٹری کو ہوتا ہے. لوگوں کا تو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی ہیں واٹ ناٹ. لیکن جو ایک انسٹیٹیوشن ہے ملٹری، جو کہ ایک پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے، پاکستانی ٹیریٹوریل سوورنٹی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ڈیسٹنی کے لیے ایک بہت سینٹرل اس کی ویلیو ہے، اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے اگر اس طرح کے ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں جن میں پیپل اینڈ دی آرمی دے آر پسڈ اگینسٹ ایچ ادر. اچھا، when the military and the people okay, military operations are never the solution. Issues must be resolved through dialogue in accordance with local traditions. ملٹری آپریشن کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ملٹری آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ، ڈسکشن، نیگوسیشن اینڈ پولیٹیکل پروسیس سے ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے، کچھ لے دے کے معاملات حل ہوتے ہیں، کچھ سنی جاتی ہے، کچھ سنائی جاتی ہے، کچھ مانی جاتی ہے، کچھ منوائی جاتی ہے. اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ you pull your gun and you say no you have to obey my will. No, it doesn't work like that. It has never worked like that. It leads to disintegration. It leads to the end of politics is the end of state. This is a basic sort of framework that we must use to understand what is happening. Afghanistan is a Muslim neighbor. Relations with them must improve and all matters should be resolved through discussion. Afghanistan ہمارا مسلم بھائی ہے. ٹرو، ویری ٹرو. ان لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے، ڈسکشنز، نیگوسیشنز، ڈائلاگ، ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اور جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. You keep prodding them, you keep telling them, you keep asking them, and soon they'll come around. وہ آ جائیں گے، وہ آپ کی بات سن لیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. At the end of the day, we must realize that all our outstanding disputes with our neighbors, especially Afghanistan and Iran, they can be resolved if we integrate our economies, if we start trading with each other, if we give some monetary incentives to each other کہ بھائی کام کرو، بات کرو، گپ شپ کرو، معاملات بہتر کرو، پیسے آئیں گے، ویلتھ بنے گی، ٹریڈ ہوگا، معاملات بہتر ہوگا، کچھ آپ لوگ کچھ ہم لیں، اس طرح بات چلتی ہے. سو دس از دا لیٹسٹ فرام عمران خان. آئی ہوپ یو انجوائڈ مائی انالیسز. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. کسی آرٹیکل کا انالیسس چاہتے ہیں، کسی ویڈیو کا انالیسس چاہتے ہیں، اف یو وانٹ می ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ، ویل کیپ ڈوئنگ دس اینڈ ٹیک کیئر. بائے بائے.